حضرت مولانا مفتی عبدالوحید جلالی صاحب. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. قابل صد تکریم حضرات علماء کرام، طلباء کرام اور سماعت فرمانے والے غیرت مند اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، آج کی یہ تقریب چونکہ ختم بخاری کے عنوان سے ہے، عنوان بڑا عظیم الشان ہے. سب سے پہلے میں اس جامعہ انوار القرآن کے حضرت محتمین صاحب، حضرت مولانا غلام محمد جاوید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور اس جامعہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا حسین طارق صاحب، اور اس جامعہ کے مدرس حضرت مولانا طیب حیدری صاحب، ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی محنتوں کے نتیجہ میں اور دیگر جو یہاں کے اساتذہ اور منتظمین ہیں کہ ان کی محنت اور کوشش کے نتیجہ میں اس جامعہ میں 8 طالب علم آج ختم بخاری سے فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور فارغ التحصیل ہونے والے اسلام کے اور قوم کے عظیم معماروں کو میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے سامعین اور حضرات علماء کرام، طلباء عزام کی خدمت میں صرف 4 باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. امید ہے کہ آپ انشاءاللہ میری گفتگو پہ کو توجہ سے سنیں گے، چونکہ علمی محفل ہے اور علمی محفل کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ وہاں علمی گفتگو کی جائے، پیغام دیا جائے. اور میں تو چونکہ خود ایک طالب علم ہوں، میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا. عزیز طلباء کرام، آپ نے جس عظیم الشان کتاب کا اختتام کیا وہ صحیح البخاری ہے، اور اس صحیح بخاری کو مرتب کرنے والے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی کتاب کا آغاز جب کیا تو آغاز میں باب کیف کان فتح الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باب قائم کر کے ترجمۃ الباب کے ساتھ بغیر کسی مناسبت کے پہلی روایت لائی، اور وہ جو روایت لائی وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے، جس میں ہے انما الاعمال بالنیات. پہلی روایت سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں، آپ کی میری جو ہے وہ ہماری اصلاح کے لیے پہلی روایت ترجمۃ الباب کے سے ہٹ کے لائے، اور اس میں آپ کی اور میری اور ہر طالب علم کی اور دین کا کام کرنے والے ہر رکن اور کارکن کی اصلاح کے لیے پہلی روایت لائے کہ اگر تمہارا کام، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا کام کیا ہو، عند اللہ مقبول ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جو کام کرو وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت اختیار کرے، تو پھر کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی نیت کو صاف کرنا ہوگا. جو بھی کام کرو وہ اس لیے کرو کہ تاکہ اللہ تعالیٰ کیا ہو جائے،
دوسری بات، پہلی روایت آپ نے پڑھی کس سے مروی ہے؟ صحابی رسول سے۔ دوسری روایت آپ نے پڑھی، پہلا باب وحی کے متعلق ہے، اس میں جتنی روایات ہیں وہ کس سے مروی ہیں؟ صحابہ سے۔ کس سے؟ کس سے؟ بخاری شریف کی جتنی روایات ہیں، احادیث جتنی بھی ہیں، وہ کس نے روایت کی ہیں؟ بتاؤ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کیسے اتری؟ آپ علیہ السلام کس حالت میں تھے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے یا حضر میں؟ غار میں تھے یا گھر میں؟ کہاں تھے؟ گواہ کون؟ گواہ کون؟ حضور علیہ السلام نے تبلیغ کیسے کی؟ گواہ کون؟ حضور علیہ السلام نے نماز کی امامت کیسے کی؟ گواہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کیسے کی؟ گواہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے قلوب کا تزکیہ کیسے کیا؟ گواہ کون؟ اسلام کی معاشرت کیا ہے؟ حضور نے کیا درس دیا؟ گواہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیسے کیا؟ گواہ کون؟ حضور نے حج کیسے کیا؟ گواہ کون؟ زکات کا درس کیسے دیا؟ گواہ کون؟ زکات ادا کیسے ہوئی؟ گواہ کون؟ حضور نے ہجرت کیسے کی؟ گواہ کون؟ حضور نے جہاد کیسے کیا؟ گواہ کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معیشت کے کیا اصول وضع کیے؟ گواہ کون؟ تو سارے کے سارے دین کے گواہ کون؟ عالمی طاغوت نے حضرات صحابہ کی عدالت کو چھیڑا ہی اس لیے ہے کہ وہ آپ اور مجھ سے اسلام کا مقدمہ چھین کر، اسلام کے مقدمے کو کمزور کر کے، میرے الفاظ پہ غور کرنا، عالم انسانیت کو ظلم کی چکی میں پیسنے کا پلان، عالم انسانیت کو غلامی کی زنجیر میں جکڑنے کا پلان، عالم انسانیت کو بیروزگاری کی لمبی لمبی دور تک بے آسرا موجوں میں بہا دینے کا ایک پلان ہے، کیونکہ پورے کے پورے دین کے گواہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ جب صحابہ کی عدالت مجروح ہو جائے گی تو دین، قرآن، سنت سے اعتماد اٹھ جائے گا، یاد رکھیے ایک بات۔ دوسری بات آپ سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کامیابی، میرے پیارے علماء کرام، آج آپ نے بخاری شریف کو ختم کیا، ایک وقت تھا آپ کی طرح ہم بھی زانو تلمذ ہو کر اپنے اساتذہ سے اس مرحلہ سے گزرے تھے۔ اگر آپ چاہتے ہو کامیابی تو قدم قدم پر دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بچپن میں نابینا تھے، ان کی بینائی نہیں تھی، ان کی والدہ رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعائیں کیا کرتی تھی، اے اللہ میرے بیٹے محمد کو بینائی دے دے، اے مالک الملک میرے بیٹے محمد کی آنکھوں کی بینائی بحال کر دے۔ ایک رات خواب دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، انہوں نے خوشخبری دی کہ تیرے بیٹے کی بینائی بحال ہو گئی۔ جا کر دیکھا تو واقعتاً محمد بن اسماعیل رحمت اللہ علیہ کی بینائی بحال ہو گئی تھی، ان کی آنکھوں میں روشنی آ چکی تھی۔ اگر چاہتے ہو طلباء کرام کامیابی تو رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع رکھنا قدم قدم پہ۔ تیسری بات جو آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ کی جو نسبت ہے یہ بہت عظیم ہے، اس نسبت کا خیال رکھنا، چاہے آپ کا کتنا بڑا مالی نقصان ہو جائے، اس نسبت
کے مقابلے میں اگر آپ کو دنیاوی منفعت حکومت مل جاتی ہے تب بھی آپ نے نسبت سے جڑے رکھنا ہے، منفعت کو ٹھکرا دینا ہے، منفعت کو ٹھکرا دینا ہے۔ امام بخاری کشتی میں سفر کر رہے ہیں اور ساتھ ایک اجنبی مسافر ہے، کالا تھا، کوئی پتہ نہیں تھا، یا چٹا تھا، ہمرا تھا۔ اس نے پوچھا امام سادے راہ کی ہے ہی؟ کہا میں جا تو رہا ہوں علمی سفر پہ، 3000 اشرفیاں ہیں۔ سچ بول دیا، تکیہ نہیں کیا، سچ بول دیا، تکیہ نہیں کیا۔ آگے جا کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ جی اس میرے تو 3000 اشرفیاں گم ہو گئی ہیں، پتہ تھا تو راشی ہوگی، امام بخاری کی جیب سے نکلیں گے، مجھے یہ مل جائیں گے۔ اس کو چونکہ حالات سے اطلاع ہو گئی تھی۔ عزیز طلبہ، جب امام بخاری نے دیکھا کہ وہ 3000 اشرفیوں کا راز اس کو پتہ تھا، مجھ سے اگر نکل گئی تو کہیں گے حدیث کا عالم، حدیث کا طالب علم چور ہے، لہذا اٹھایا اور اٹھا کر اس کو دریا میں پھینک دیا۔ 3000 اشرفیوں کا نقصان کر دیا لیکن نسبت کو بچا دیا۔ نسبت ایسی چیز، حالانکہ نسبت بھی مشکوک ہو رہی تھی، کس سے مشکوک ہو رہی تھی؟ میں ایک فراڈ کے ذریعہ، ایک دھوکے کے ذریعہ، ایک فریب کے ذریعہ، ایک دجل کے ذریعہ، لیکن امام بخاری نے اپنی نسبت بچائی۔ آگے جا کے وہ چور پوچھتا ہے، وہ ان کے ساتھ جو تھا پوچھتا ہے، حضرت امام یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے محمد بن اسماعیل یہ کیا کر دیا؟ اشرفیاں مجھے مل جاتی یا چلا تمہارے پاس ہی رہتی، تم نے پھینک کیوں دی؟ انہوں نے کہا میں نے کیا کیا ہے، میں غریب ضرور ہوا ہوں، خالی اور جیب ضرور ہوا ہوں، لیکن میں نے اپنا دین بچا لیا ہے۔ 3 باتیں۔ آخری بات، چوتھی میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں، قائد محترم پہنچنے والے ہیں، لیکن سب سے پہلے اگر میری طرف آپ کی توجہ ہو تو میں کروں، ہاتھ کھڑے کریں اگر توجہ ہوگی۔ جزاکم اللہ خیر۔ چوتھی بات، حضرات طلبہ کرام و علماء کرام، اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے اکابر کے اوپر آپ کو اعتماد کرنا پڑے گا۔ اکابر سے مراد امام شاہ ولی اللہ سے لے کر مولانا حسین احمد مدنی، مولانا قاسم نانوتوی اور دینی واسطوں سے ہمارے جو اکابر گزرے ہیں ان کے اوپر اعتماد، اپنے اسلاف کے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا۔ میں بالخصوص بخاری شریف سے فارغ التحصیل طلبہ سے مخاطب ہوں کہ میرے عزیز طالب علموں، ہمارے اسلاف کی ایک نشانی رہی ہے، ہمارے اسلاف کا ایک طریقہ رہا ہے، ہمارے اسلاف کے اندر سادگی رہی ہے، اور ہمارے اسلاف میں خیر متعصبانہ رویہ رہا ہے۔ سادگی ہو، خیر متعصبانہ رویہ۔ سادگی کو دیکھنا ہے تو یہ پاس دیکھو نا، نیٹو افواج تھی نا، ایک پاؤں میں جوتی ہے تو دوسرے میں نہیں ہے، جوتے پھٹے پرانے اور جسم پہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں ان کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے ہیں، لیکن پوری دنیا کی سپر پاور طاقتوں کو انہوں نے شکست فاش سے دوچار کیا، انہیں طالبان کہا جاتا ہے۔ یاد رکھو، انہوں نے اس گئے گزرے دور میں سادگی کے اوپر عمل پیرا ہو کر یہ ثابت کر دیا کہ تکلفات سے نہیں، اسلام پھیلا بھی سادگی سے ہے، اسلام نافذ بھی سادگی سے ہوا ہے۔ اس لیے عزیز طالب علم بھائیو، اگر چاہتے ہو کامیابی، اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہو، سادگی کو اپنانا۔ ہمارے اسلاف کا طور طریقہ جو رہا ہے اور ہمارے اسلاف کا کام کرنے کے طریقے میں جو ایک اہم چیز رہی ہے وہ سادگی، اور دوسرا غیر متعصبانہ رویہ۔ مختلف جماعتوں کے لوگ ہوتے ہیں، ایسی محافل میں
دینی تحریکوں سے وابستہ مختلف لوگ ہوتے ہیں. آپ یاد رکھیے گا، آپ نے اصول حدیث کی کتب پڑھی ہیں. اصول حدیث میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ راوی وہ ایسا راوی کہ جو متعصب ہو، اس کی روایت عند المحدثین قابل اعتبار اور معتبر نہیں ہے. تو اگر راوی حدیث کی روایت، اگر وہ راوی ہے متعصب ہے، اس کی روایت اگر معتبر نہیں ہے، تو پھر آپ کا میرا متعصب بھی ہو، عدم برداشت بھی ہو، تو پھر دینی کام کیسے معتبر ہوگا؟ ہمارے اسلاف سے جڑنے والی ہر تحریر، ہمارے اکابر سے منسوب ہر جماعت، اس کو وہ آگ کی جماعت ہے. ان کا کام آگ کا کام ہے. اگر چاہتے ہو کامیابی تو غیر متعصبانہ رویہ سے آپ پھلو گے پھولو گے اور آپ منزل کو پہنچ سکو گے. میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کو ہوں، اے طالب علمو، اللہ آپ کا ہمارا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت پورا ہو گیا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.